بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصد واغفر لنا ما مدى یا مولا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج 17 رمضان المبارک بڑا بابرکت دن ہے۔ اسے یوم الفرقان بھی کہا گیا، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کفر اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر اسی دن پیش آئی، تو اسے بڑی برکت والا دن تصور کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو ایک نئی جہت ملی، برکتیں ملی۔ اس کے علاوہ 17 رمضان المبارک کو برصغیر پاک و ہند کی عظیم علمی روحانی شخصیت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک بھی ہے۔ آج 17 رمضان المبارک میں 17ویں پارے کے حوالے سے ہم چند باتیں گوش گزار کریں گے۔ اس میں سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء اس میں 7 رکوع ہیں، 112 آیات ہیں۔ اسے سورہ انبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 18 انبیاء کرام کے تذکرے میرے مالک نے کیے ہیں، تو اس سورت کا نام ہی رکھ دیا کہ سورۃ الانبیاء۔ ان میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، ذوالنون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو آئیے اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیت اس کی ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا روز حساب قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے وقت کے مقابلے میں تمہارا وقت اتنا ہے جتنا نماز عصر سے غروب آفتاب تک۔ تھوڑا وقت تمہارے حصے میں آیا، باقی پہلی حصے جو وہ امتیں وقت گزار چکی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دیوار بنا رہے تھے۔ دوسرے صحابی قریب سے گزرے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم مسجد نبوی شریف کی طرف سے آ رہے ہو، بتاؤ کوئی قرآن تو نہیں نازل ہوا آج؟ یہ کیا صحابہ کرام کے اندر علم کی جستجو تھی، قرآن سے محبت تھی، اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حضور نے ارشاد فرمایا ہو، کوئی قرآن کی آیت ہو، تو اس صحابی نے کہہ دیا کہ ہاں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ جو ہی اس نے یہ سنا، اس نے اپنا وہ ساری جو دیوار بنا رہا تھا نا، وہیں اس کو چھوڑ دیا، ہاتھ جھاڑے اور چل پڑا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ جب قیامت اتنی قریب ہے اور قرآن کہہ رہا ہے تو پھر قیامت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو ہے نا وہ ایک تصور تھا۔ یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح، کہ میں بالکل اس کے قریب ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہیں۔ اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو حضور علیہ السلام اس طرح نہ کہتے کہ میرے بعد ایک اور نبی بھی آئے گا، تو حضور نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے وہ جو فرمایا نا کہ میرے بعد دجال ہوں گے، ثلاثون کذابون دجالون، کہ جو بھی آئے گا وہ دجال ہوگا، چونکہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے جو ہی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کے لیے تو وہی قیامت ہے جی، اور اس کو تو ہر وقت تیاری کر کے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہر بندے کے لیے قیامت اسی وقت ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے، اور موت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا
عقاب آ جائے، اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ فرمایا اقتربت للناس حسابهم فهم فی غفلت، اور یہ غفلت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کافر ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا، اگر کوئی بندہ مومن ہے وہ نیکیوں کی طرف نہیں آتا۔ اور کمال کی بات یہ کہ بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، ریٹائر بھی ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اب قیامت قریب ہے، میری موت گویا قریب ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آگے چل کر میرے رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اللہ انسان کو زندگی میں اچھے برے حالات سے آزماتا ہے کہ وہ ہر حالت میں راضی برضائے خدا رہتا ہے یا نہیں۔ نیک لوگ اچھے حالات میں شکر اور برے حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں، اور برے لوگ اچھے حالات میں اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور برے حالات میں اللہ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یاد رہے ذائقہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی۔ صالحین کے لیے موت کا ذائقہ بہت لذیذ ہے، لطف آتا ہے ان کو جب موت آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وصال یار ہو رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ملنا ہوتا ہے۔ اور فاسقین کے لیے بہت کڑوا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ہر وقت بندے کو تیار رکھتی ہے کہ اے بندے تو اپنی موت کے لیے تیار رہ، کیونکہ یہ موت کسی وقت بھی تمہیں آن گھیرے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا وہ اسماء گرامی لینے شروع کیے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ و ہارون الفرقان وَضِیَاءً وَذِکْرًا لِلْمُتَّقِین، اور ہم نے موسیٰ و ہارون کو حق و باطل میں تفریق دی اور پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور ذکر عطا فرمایا۔ اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ان کی سیدھی راہ دکھا دیتی تھی۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ جو بڑا اہم ترین واقعہ ہے وہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں پرورش پائی بت پرستی کا دور تھا، یہاں تک کہ حضور کا چچا جس کا نام آزر تھا، اور عرف عام میں اس کو چچا کو باپ بھی کہتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان کے لفظ استعمال کیا اس قول لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ، یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، عرفی باپ یعنی کہ عرف میں ان کو باپ، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آپ کا چچا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گھر میں پرورش پائی تھی، تو پرورش کرنے کی وجہ سے بھی یہ آپ کا باپ کہلایا۔ اور جو چچا ہے اس کو ویسے بھی عربی زبان کے اندر چچا جو ہے وہ اس کو اب بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے یہ مختلف جگہ پر اس لفظ کو استعمال بھی کیا۔ مثلا جو حضرت قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہودیوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ والے خدا کی الہ کی عبادت کریں گے، اور وہ کون ہے؟ جو ابراہیم کا باپ ہے، رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، اور اسحاق کا رب ہے۔ حالانکہ وہ اسماعیل کی اولاد میں نہیں سے تھے، اسماعیل ان کے چچا تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسماعیل کے لیے لفظ اب یہ کہا نہیں باپ، اس لیے جہاں کہیں بھی قرآن کریم نے آزر کا تذکرہ کیا نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا ابراہیم کا اب ہے، اب یعنی باپ یعنی چچا، والد کا لفظ نہیں کہیں استعمال ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو ہے نا، یا ابراہیم علیہ السلام کے والد کی یہ بات نہیں۔ تو ہاں قرآن بھی کہتے قال لأبیہ، اس نے اپنے باپ کو اور قوم کو کہا کہ ان بتوں کی تم پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں آیا بندہ مومن جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، کہتا ہے تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے پلٹ کر جانے کے بعد تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کوئی تدبیر کروں گا۔ ایک دن ان کا کوئی میلہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں میلہ دیکھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جی مطلب یہ کہ آج میری طبیعت ذرا دوسری طرف جا رہی ہے، آپ کا ارادہ یہی تھا، تو میں گھر پہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے کیا کیا کہ وہاں سے اٹھے اور جو ہے نا وہ تشریف لے گئے بت خانے میں۔ وہاں جا کر انہوں نے جو اپنے 72 بتوں کی جو قطار تھی نا بنی ہوئی وہاں پہ، تو اس کے سامنے آپ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیے، اس کو کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟
پھر فرمایا کہ مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آپ نے غصے میں آ کر ان بتوں کے ٹکڑے کر ڈالے۔ جی، ایک ہوتا ہے چپ رہنا اور ایک ہوتا ہے جہاد کر دینا، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کام، ورنہ خاموش۔ اور پھر کیا جو چھوٹے چھوٹے بت تھے نا ان کے 72 کے قریب، ان سب کو توڑا، اور جس سے وہ ہیمر یا کلہاڑا جس سے توڑا تھا نا اسے اٹھایا، اور ان کا جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے کے اوپر جا کر رکھ دیا۔ جب یہ شام کو واپس آئے بت خانے میں گئے، دیکھا کہ بتوں کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا۔ اچھا، تو وہ پھر نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا اس تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ جوان ہے جو بتوں کو اچھا نہیں سمجھتا کہ اس کی یہ کاروائی نہ ہو۔ تو آپ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کنتم ان کانوا ینطقون۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بڑا بت ہے نا اسی سے پوچھو، اسی کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا پڑا ہے، تو یہ اگر بولتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ آپ فرمان لگے کم بخت ہو، جو بولتا ہی نہیں ہے تو تم اس کی پوجا کرتے، اس کو خدا سمجھتے ہو، اور جو حرکت ہی نہیں کر سکتا تم اسے خدا بنتے ہو۔ تو یہاں پھر یہ دلیل دی ہے، فرمایا کہ آؤ میرے رب کی طرف جو سنتا بھی ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشتا ہے۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے منہ پر کہا اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ آج کل تو ہم ڈر جاتے ہیں نا جی اچھی بات کہتے ہو، یہ ہے ابراہیم کا دین۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو موحد کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کے سامنے اور حق بات کہنا یہ ہے بندہ مومن کی شان۔ چنانچہ پھر انہوں نے یہ فیصلہ قالوا حرقوہ، کہنے لگے کہ ان کو زندہ جلا دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ چنانچہ ان کے لیے ایک بہت بڑا آتش کدا بنایا گیا، اور کتنے مہینے ان کے لیے وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ لکڑیاں ڈالی جاتی، اور یہ بابل کے قریب عراق کے اندر وہ جگہ آج بھی اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ بیمار ہو جاتا نا تو وہ نظر مانتا کہ اگر اسے شفا مل جائے تو اتنی لکڑیاں ڈالے گا۔ چنانچہ وہ جلتا جلتا بہت بڑا جب آگ لگائی گئی تو تصور ہی نہیں تھا، تو وہ یہ پریشان ہوئے کیسے، پھر شیطان آ گیا، اور شیطان ایسے کاموں میں مدد کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ نمرود سے کیسے کرو کہ منجیک بناؤ، اس کے اندر بٹھاؤ ابراہیم علیہ السلام کو، پھر آگ کے اندر پھینک دو۔ چنانچہ جب آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ اکبر، بندہ مومن تیار ہو جائے تو مدد کیسی شامل حال ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی والی ہو جا۔ تیرا کام ہے لوگوں کو جلانا، لیکن جب میرا ابراہیم آ جائے تو پھر تو نے اس کو جلانا نہیں، بلکہ تو نے ان کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی یوں مدد کرتا ہے، اور یہ کہتے کہ آگ میں کود جانا تمہارا کام ہے، پھر مدد کرنا میرا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے جی، اور پھر داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو جو بادشاہی دی کمال کی تھی، فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کی بہترین صورت سمجھائی تھی، اور دونوں کو ہم نے حکومت اور علم سے بھی نوازا تھا جی۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یہ بڑی خوبصورت آواز کے اندر اللہ کا کلام پڑھتے تھے۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جو چیز چاہتے لوہے کو جیسے چاہتے وہ مسخر کر لیا کرتے تھے، اور یہ زرہ وغیرہ بنانے کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ اس لیے جو اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے نا، تو یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے، اور اس کو بڑا پسند بھی کیا گیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں جو نرم و نازک ہیں، ڈر لگتا ہے۔ حضور نے ایک کاسب کو دیکھا، کام کرنے والے مزدور کو، سخت ہاتھ تھے، حضور نے ان کو بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ،
محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ محنت کش لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ نے ہوا ان کے ماتحت کر دی تھی۔ یہ جہاز تو آج بنتے ہیں نا، جو سلیمان علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ اپنے تخت پر بیٹھتے، اسے کہتے چلو اب بیت المقدس لے چلو، اب مشرق کی طرف چلے جاؤ، جدھر حکم دیتے، بغیر پیٹرول بغیر گیس کے، جی وہ جہاز ان کو لیے پھرتا تھا۔ تو یہ حضرت، اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، جی تو انہیں جو ہے نا وہ اصل میں حضرت اللہ کریم نے ان کو بڑا حسن و جمال دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، دنیا کی دولت سے بڑے۔ ایک دن شیطان کہنے لگا، اے اللہ تو نے ایوب کو بہت نعمتیں دی ہیں، وہ تیری بہت عبادت کرتا ہے، اگر اس سے یہ سب کچھ چھن جائے نا وہ تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان تم اس پر جس قدر وار کر لو وہ کس صورت میری عبادت سے منہ نہیں موڑے گا۔ شیطان نے رات کو آپ کے مکان کی چھت گرا دی، آپ کے تمام بیٹے اس کے نیچے دب کر فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر، مکان بھی گر گیا۔ پھر شیطان نے پھونک ماری، آپ کو تیز بخار ہو گیا جو 7 سال تک رہا، بیوی ساتھ چھوڑ گئی، یہاں تک کہ پورا جو جسم ہے اس کے اوپر آبلے بن گئے۔ لیکن 60 سال عمر تھی آپ کی، تو بیوی نے ایک دن کہا کہ اپنے رب سے دعا تو مانگو۔ کہنے لگے کہ عمر کتنی ہے؟ 60 سال۔ اللہ پاک نے 60 سال نعمتیں دی ہیں، ابھی 60 سال نہیں ہوئے مجھے اس مصیبت میں مبتلا ہوئی۔ جب اتنا ہو گیا نا جتنے پہلے اس نے صحت دی تھی، پھر میں رب سے ضرور دعا مانگوں گا۔ جو ہی یہ جملے آئے، اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری بیماری کو بھی دور کر دیا، جسم کو خوبصورت کر دیا، اولاد بھی دے دی، اور وہ جو ان کی فصلیں تھیں، زمین تھی، اس میں اندر اللہ کریم نے اور زیادہ برکتیں عطا فرما دی۔ اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو بھی اس میں بطور خاص تذکرہ کیا۔ پھر یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور وہ جو اپنے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اللہ کریم نے پھر دوبارہ اس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کریم نے ان سے ایسا آزمائش کو ٹال دیا۔ پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی اس میں آتا ہے، جی اور یہ تذکرے کرنے کے بعد میرے مالک نے اپنے محبوب کا پھر تذکرہ کیا اور ان کے لفظ استعمال کیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ پہلے نبی آئے کسی قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، علاقے کے لیے، لیکن حضور کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ ہے رب العالمین، قرآن ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ ساری دنیا کے لیے ذکر ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہے رحمت للعالمین۔ وہ کہ جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں اللہ رب ہے کائنات میں، وہاں نبی علیہ السلام کی رحمت ہے۔ تو کائنات کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ رب نہ ہو، تو پھر کائنات کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی رحمت نہ ہو۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ حج شروع ہوتی ہے، تو اس کی 78 آیات ہیں، تو 10 رکوع ہیں اس کے اندر۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا، عقیدہ توحید کو بیان کیا، پھر جو حج شروع ہوا اس کا تذکرہ کیا، حج کے مقاصد کیا ہیں، صفا اور مروہ کی جو تعظیم ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو وہاں سے ہجرت کی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا اللہ کریم نے اس کے اندر تذکرہ کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کے ایک قطرے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر جو نقشہ بے نقشہ تمہیں کر دیا، پھر ماں کے رحم کے اندر تمہیں ٹھہرایا، اور اس کے بعد پھر تم جو ہے نا جو بچے کی شکل و صورت میں جو ہے نا وہ دنیا میں آئے، پھر تمہیں پختہ عمر دی، اس کے بعد بڑے ہوئے، تو وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ کو تو وہ جوانی پہنچنے سے پہلے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی جوانی گزار کے چلے جاتے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ گئے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ارذل العمر تک پہنچ جاتے ہیں،
اور ارذل العمر کون سی ہوتی ہے؟ قرآن نے خود ہی فرمایا کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمْ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑا اسکالر ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، لیکن سب کچھ بڑھاپے میں جا کر بابا جی بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ارذل العمر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے جو ہے نا وہ پناہ مانگی ہے کہ اس میں بندے کی عقل جس میں سلامت نہ ہو، اس لیے اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اکثر دیکھا ہے، علماء کرام، صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی عمر آخری حصے تک ہوتے ہیں، درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں، درس حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ذکر اذکار جو کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ جو معمولات ہیں ان کو مستقلاً کیا کرو۔ میں نے ایک بزرگوں کو آخری وقت میں ان کے قریب تھا، میں نے دیکھا کہ جتنی ان کو صورتیں یاد تھیں وہ بار بار ان کو پڑھ رہے تھے۔ سورہ یاسین شریف بڑے شوق سے پڑھ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کام ارذل العمر میں بندہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو بندے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو۔ اس کے بعد یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملا نا، فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کا علم مہیا کیا اور ہم نے انہیں کہا کہ طہر بیتی للطائفین والقائمین ورکع السجود، کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ اس لیے یہ جو مسجدیں بنانا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اس کی صفائی کرنا اور اس کا خیال کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ حضور کو یہ بڑا ہی کام پسندیدہ تھا، مسجد کی صفائی کرنے والے۔ ایک صحابی مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے، صفائی کرتے تھے آ کے شوق سے۔ ایک دن حضور کو نظر نہ آئے، فرمایا کدھر گیا جوان؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ فوت ہو گیا تھا، رات کا اندھیرا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم اس کی تدفین کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ حضور وہاں اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور جا کر اسپیشل اس کے لیے دعا کی ہے۔ یہ ہے مسجد کی خدمت کرنے والے۔ آگے ایک بڑی خوبصورت بات پر ہی ہم اپنا آج کا اختتام کرتے ہیں۔ آگے حج کے پورے مسائل، معاملات، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل بھی ہیں۔ حج کے مکمل تو یہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف بنا چکے نا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور لوگوں کو حکم دو حج کرنے کا۔ تو کہتے یا اللہ یہ میری آواز کیسے پہنچیں گی؟ تو ارشاد فرمایا تو کہہ دے کہ یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فاجیبوا ربکم۔ آپ نے یہ انگلیاں کان میں ڈال کر اونچی آواز میں آواز دی، اس لیے اذان دیتے ہوئے انگلیاں ڈالنا یہ سنت ہے تاکہ آواز اونچی ہو سکے۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ لوگوں تم اگر حج فرض کیا تو اس کا جواب دو اپنے رب کو، تو باپ دادا کی پشتوں اور ماؤں کی رحموں میں روح نے یہ اعلان سن کر تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک۔ فرمایا جس نے جتنی مرتبہ تلبیہ کہا لبیک اتنی مرتبہ اس کو اللہ حج نصیب کرتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ نے، ابراہیم آذان دینا، لوگوں کو حکم دینا تیرا کام ہے، آواز دینا، اور آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اس دور میں تو لوگ مذاق کرتے تھے یہ کیسے آواز پہنچ گئی جبل ابو قبیس پہ پہنچی کیسے، لیکن آج ہم یہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ آن لائن سسٹم جو تھا اس کا آغاز کر دیا تھا۔ تو فرمایا کہ میرے ابراہیم اعلان کر دو، ساری دنیا سے لوگ اس کعبۃ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، اور بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہوا ہے، کچھ کے دل میں بھی خیال ہوگا۔ تو ایک تو حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت سی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں گے۔ اور دوسرا لاہور میں ہمارے ایک حافظ امیر علی آوان، ان کے والد گرامی ملک غلام علی آوان جو 100 سال سے زیادہ بزرگ تھے، وہ دنیا سے پردہ کر گئے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہ کریم ان کی درجات کی بلندی اور باقی لوگوں کے لیے آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب لم یزل۔ اس درس قرآن کے صدقہ میں اور جو احباب اس میں شریک ہوئے ان کی اس نیکی کے صدقہ میں ہماری بخشش فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش فرما، بالخصوص
حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرص گرامی ہے، عرص پاک ہے، جاری ہے اس سیال شریف میں، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ملک غلام علی مرحوم حافظ امیر علی صاحب کے والد گرامی، الہ العالمین ان بزرگوں کی بھی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین اس کرونا وائرس میں اور بھی جتنے لوگ دنیا سے پردہ کر گئے سب کی بخشش فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے امت مسلمہ کو بالخصوص اور نبی علیہ السلام کی ساری امت کو بالعموم اس کورونا جیسی وائرس مرض سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ الہی نجنا من کل دیک بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع۔ الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی خیر فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کا مستقبل قریب بعید تابناک فرما۔ الہ العالمین ہمیں معاشرتی جتنے مسائل ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری نیو یارک میں یہ مسجد عائشہ جو یہاں زیر تعمیر ہے، میرے مالک اسے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، اور جو لوگ اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں ان کو کامیاب اور کامران فرما۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحق لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔